السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدہ. سامعین کرام، ہفتہ واری پروگرام نیک لوگوں کی صحبت میں اس کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم گفتگو کریں گے صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں. آپ نے حاتم طائی کا نام بہت سنا ہے. حاتم طائی کی زندگی کے قصے بہت پڑے ہیں. عرب کا ایک بہت ہی فیاض انسان، سخی انسان، جس نے ایسی سخاوت کی اور ایسی فیاضی کی کہ عرب کی تاریخ میں نہیں، انسانی تاریخ میں اس نے جگہ بنا لی. تو اسی حاتم طائی کے فرزند ہیں یہ حضرت عدی رضی اللہ عنہ، عدی بن حاتم الطائی. عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، قبیلہ طائی، اسی سے نسبت رکھتے تھے، اسی لیے ان کے والد حاتم الطائی کہلاتے اور یہ بھی عدی بن حاتم الطائی کے نام سے مشہور و معروف ہے. حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ اہل کتاب میں سے تھے، نصرانی تھے، کرسچن تھے. کرسچینٹی کا ایک فرقہ رکوسیہ بتایا جاتا ہے، اس کی طرف ان کی نسبت تھی. صحابہ میں سے اکثر وہ ہیں جو قبول اسلام سے پہلے جن کا شمار مشرکین میں ہوتا تھا، لیکن چند ایک صحابہ ایسے ہیں کہ قبول اسلام سے پہلے وہ اہل کتاب میں سے تھے، اور ان میں سے ایک نمایاں نام حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ اسلام سے پہلے کرسچینٹی سے تعلق رکھتے تھے. حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اسلام سے بڑی نفرت تھی، بڑی کراہت تھی. پیارے نبی جب مبعوث ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب انہیں معلوم ہوا تو کہتے ہیں کہ میرے نزدیک آپ سے زیادہ ناپسند کوئی اور شخصیت نہ تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب انہیں اپنے علاقے پر مسلمانوں کے حملے کا اندیشہ ہوا کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، تو یہ اپنے اہل و عیال کو لے کر شام چلے گئے. ہوا یہ کہ مسلمانوں نے ان کے علاقے پہ حملہ کیا، اور جب حملہ ہوا تو ان کے قبیلے کے کچھ لوگ اور ان کے کچھ رشتہ دار مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے. اور ان گرفتار ہونے والوں میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی تھی، یعنی حضرت عدی کی بہن. جب صفانہ گرفتار ہو کر مدینہ پہنچی، روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی نے حضرت علی کی قیادت میں فوج روانہ کی تھی قبیلہ طے کی جانب، اور اسی فوج کے ہاتھوں قبیلہ طے کے کئی لوگ گرفتار ہوئے، اور ان میں سے حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی. جب یہ گرفتار ہو کر مدینہ پہنچی اور پیارے نبی سے ان کا سامنا ہوا صفانہ کا، تو انہوں نے رحم کی بھیک مانگی. پیارے نبی سے کہا: یا رسول اللہ، ہلک الوالد وغاب الوافد فمن علی. اے اللہ کے نبی، میرے والد کا انتقال ہو چکا اور میرے جو ذمہ دار بھائی تھے وہ غائب ہیں، اب آپ ہی ہیں، مجھ پہ احسان کیجئے. پیارے نبی نے پوچھا: کون ہو تم؟ صفانہ نے بتایا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں. پیارے نبی نے دیکھا کہ شریف باپ کی شریف بیٹی ہے، نامور باپ کی بیٹی ہے، تو پیارے نبی نے ان کے والد کے احسانات جو انسانیت پر انہوں نے کیے، فیاضی اور سخاوت کے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں رہا کر ڈالا اور انہیں خوب نواز کر بھیجا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاملہ اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کر یہ مشرف باسلام ہو گئی، اور مشرف باسلام ہو کر ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہی تھی حضرت صفانہ رضی اللہ عنہا کہ جو اپنے بھائی عدی کے پاس گئیں اور جا کر انہیں اسلام لانے پر آمادہ کیا اور انہیں اس بات پہ آمادہ کیا کہ پیارے نبی کی خدمت میں چلو۔ دیکھیے ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کیا کر سکتی ہے، بھائی بہن کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، بڑا محترم رشتہ ہے، تو لہٰذا ایک بہن نے اپنے بھائی کے لیے کیا کچھ کیا ہے جب آپ یہ بتائیں گے تو تاریخ نے یہ حوالہ یاد رکھا ہے کہ صفانہ جیسی بہن اپنے بڑے بھائی عدی بن حاتم الطائی کے قبول اسلام کا سبب بنتی ہیں۔ بہن کے مشورے پر عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ وہ پیارے نبی کی خدمت میں آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، وہ پیارے نبی کی خدمت میں آئے، مدینہ پہنچے تو پیارے نبی نے عدی سے مخاطب ہو کے کہا کہ اسلم تسلم، کہا کہ عدی اسلام لا لو، کب مسلمان ہو گیا، آخر تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام لا لو، سلامتی پا جاؤ گے۔ تو حضرت عدی کہتے ہیں میں نے پیارے نبی سے کہا ان لی دینن، کہا کہ میں کیسے مسلمان ہو جاؤں جبکہ میں پہلے سے ایک دین پہ چل رہا ہوں، ایک مذہب کو مان رہا ہوں۔ تو پیارے نبی نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم جو ہے رکوسی مذہب جو کہ کرسچینٹی کا ایک فرقہ ہے، کہا کہ تم اس کے ماننے والے ہو نا، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا تأکل المرباع، تم جو ہے مال غنیمت کا چوتھا حصہ لوگوں سے لے کے کھاتے ہو، حالانکہ تم جس دین پہ چل رہے ہو اس دین کے قواعد اور اس دین کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ مال غنیمت کا چوتھا حصہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ جب پیارے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی مجھ سے کہ میں جو ایک قبیلے کا سردار ہوتے ہوئے مال غنیمت کا چوتھا حصہ لوگوں سے لیا کرتا ہوں اور یہ میرے مذہب کے مطابق میرے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جب یہ بات میں نے پیارے نبی سے سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ ایک نبی ہی یہ جان سکتا ہے اور ایک نبی ہی جان سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ پیارے نبی سچے نبی ہیں۔ اور پھر پیارے نبی نے اس وقت حضرت عدی سے مخاطب ہو کے کہا کہ عدی، 3 پیشن گوئیاں آپ نے فرمائی عدی سے مخاطب ہو کر اس وقت ان کے قبول اسلام کے موقع پر، کہا کہ حیرہ کو جانتے ہو نا، ایک شہر کا نام، کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، کہا کہ انتظار کرو امن کے ایسے ایام آنے والے ہیں کہ حیرہ سے ایک عورت تنے تنہا اکیلی چل کر بیت اللہ جائے گی اور بیت اللہ جا کر وہ تنے تنہا واپس آئے گی، اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ دوسری پیشن گوئی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ عدی انتظار کرو اس دن کا جس دن تم لوگ یعنی مسلمان، جس دن تم لوگ کسرا فارس کو فتح کرو گے اور کسرا کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ تیسری پیشن گوئی آپ نے فرمائی، کہا کہ عدی انتظار کرو، خوشحالی اور مال کی فراوانی کے ایسے ایام آنے والے ہیں کہ خرچ کرنے والا اپنے مال کو لے کے نکلے گا اور اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ حضرت عدی کہا کرتے تھے، قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میرے قبول اسلام کے موقع پر یہ جو 3 پیشن گوئیاں پیارے نبی نے فرمائی، 2 تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا، یعنی ایسے ایام اور ایسا امن کہ حیرہ سے ایک عورت اکیلی اور تنہا چل کر سفر کرے بیت اللہ آئے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو، یہ بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا۔ فارس کی فتح اور کسرا کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، یہ بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا۔ فرماتے تھے حضرت عدی اب مجھے تیسری پیشن گوئی کا انتظار ہے اور مجھے یقین ہے کہ جیسے پہلی 2 باتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، یہ تیسری پیشن گوئی بھی میں ضرور دیکھوں گا کہ مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ خرچ کرنے والا خرچ کرنے کے لیے مال لے کے نکلے گا اور اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ محترم بھائیو،
اور محترم بہنوں، حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ کی حیات اور آپ کی زندگی ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑے سبق رکھتی ہے۔ نماز کے حوالے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، دوسرے اہل علم نے جنہوں نے حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات لکھی ہے، یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ نماز کا اتنا اہتمام تھا ان کی زندگی میں، حضرت عدی فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ نماز کا وقت داخل ہوا ہو اور میں وضو کے بغیر رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ نماز کا اتنا اہتمام تھا کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کر لیتے تھے، جب بھی نماز کا وقت داخل ہوتا تو حضرت عدی رضی اللہ عنہ ہمیشہ باوضو رہتے۔ نماز ہم پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کا اہتمام، اور ایسا اہتمام ایک بار کی بات نہیں، دو بار کی بات نہیں، زندگی کا معمول تھا۔ یہ ان کی زندگی کا معمول تھا کہ نماز کا وقت داخل ہوا اور وہ حالت وضو میں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا اہتمام ہے نماز کا۔ اور سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ وہ انسانی روپ میں گویا یوں کہیے کہ فرشتے تھے، اور ان کے رحم و کرم کا دامن اتنا وسیع تھا کہ ان کے دامن میں نہ صرف انسانوں کو جگہ ملتی تھی، کائنات کی مخلوقات، کائنات کے بے زبان جانور، چرند پرند بھی ان کے دامن رحمت میں جگہ پاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روٹی اس کو چورا کرتے تھے، روٹی کے ٹکڑے کرتے تھے، اور ٹکڑے کر کے گھر میں جو چونٹیاں ہوتی تھیں ان چونٹیوں کو وہ روٹی ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ انہن جارات، یہ ہماری پڑوس ہیں، وَلَهُنَّ حق، اور پڑوس ہوتے ہوئے ان کا ہم پر حق بنتا ہے، ہم انہیں کھلائیں گے، ہم انہیں پلائیں گے۔ کیا اخلاق ہے یہ، کیا کردار ہے یہ، کیسی رحمت ہے یہ، رحمت کا، رحم و کرم کا کیسا جذبہ ہے یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، چونٹیاں ہیں، سبحان اللہ، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں یہ بھی ہمارے پڑوس ہیں اور انہیں کھلاتے ہیں، انہیں پلاتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ کی ایک اور منقبت، ایک اور فضیلت یہ بھی ہے ان کی اور ان کے قبیلے کی کہ آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی کے انتقال کے بعد وسیع پیمانے پر، بڑے پیمانے پر عرب مرتد ہو گئے تھے، بڑے پیمانے پر فتنہ ارتداد رونما ہوا تھا، عرب کے بیشتر قبائل مرتد ہوئے تھے پیارے نبی کے انتقال کے بعد، لیکن بہت تھوڑے قبیلے ایسے تھے، بہت تھوڑے علاقے ایسے تھے جہاں فتنہ ارتداد کا کوئی اثر نہ ہوا، اور جہاں کے لوگ اس مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں اسلام پر ثابت قدم رہے، اور انہی لوگوں کے ذریعے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا تھا۔ تو حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ اور ان کے قبیلے طی کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے، انہی قبائل میں ہوتا ہے جو ارتداد کی اس مشکل گھڑی میں جب سب لوگ مرتد ہو رہے تھے، اسلام پر یہ ثابت قدم رہے، یہ اپنے قبیلہ سمیت، اپنے قبیلے سمیت اسلام پر انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور فتنہ ارتداد کا جم کر مقابلہ کیا۔ قبیلے طے میں گویا فتنہ ارتداد قدم نہیں جما سکا، کیوں؟ حضرت عدی جیسا ایک سمجھدار سردار، سمجھدار لیڈر اس قوم کی، اس قبیلے کی قیادت کر رہا تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ بالآخر ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ سن 60 ہجری میں یا بعض روایتوں کے مطابق 68 ہجری میں
اور عمر بھی انہوں نے لمبی پائی. تقریباً وفات ہوئی تو ان کی عمر تھی 120 سال. 120 سال کی عمر میں کوفہ میں حضرت عدی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور وہیں حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی ہوئی. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ ان کی فیاضی، ان کی سخاوت اور نمازوں کا جو اہتمام ان کی زندگی میں رہا، رحم و کرم کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، پروردگار عالم یہ عظیم صفات ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.